بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان۔ قرآن پاک میں ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جو قصہ اور بیانات واضح کیے گئے ہیں، آج ہم ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ایک جن نے سجدہ نہیں کیا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس کا نام ابلیس تھا، جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے میرا حکم ماننے سے روکا، تو اس نے ایک خوبصورت عذر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برتر پیدا کیا ہے۔ ابلیس کی پیدائش آگ سے ہوئی، جبکہ جس ہستی کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا گیا وہ مٹی سے بنا تھا۔ تو ایک طرف تو مجھے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف اسے ایک مٹی سے بنے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے خرابی میرے انکار میں نہیں بلکہ اس حکم میں ہے جس میں بظاہر غلط مطالبہ کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت زیادہ مدلل تھا، مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ پاک کے سامنے موجود تھا، جو دلوں کے بید خوب جانتا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کے دل کی اصل حالت کو بیان کر دیا کہ تو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے۔ تکبر نے تجھے اس طرح سے اندھا کیا ہے کہ تو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے بارگاہ سے نکالا جاتا ہے۔ شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اسی طرح میں تمہارے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس طرح یہ ساگا کہ وہ عزت کے مستحق نہ تھے جو انہیں دی گئی، بس تو مجھے قیامت کے روز تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے سخت ناراض تھے، اس لیے انہوں نے اسے مہلت دے دی اور خدا کی رحمت جیسی صفت بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو ایک باغ میں بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ یہاں ایک درخت ہے، اس کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لہذا آپ اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کچھ کے حکم کے پابند رہے، لیکن بعد میں شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یہ یقین دلایا کہ وہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں تو انہیں ہر طرف سے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا گئے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس طرح سے شیطان بظاہر اپنے چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کر کے رہے گا کہ آدم علیہ السلام اس مقام کے مستحق نہیں ہیں جو انہیں دیا گیا ہے، مگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا کیس شیطان والا نہیں تھا۔ اس کا انہوں نے ثبوت اس طرح سے دیا کہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے، تو دونوں رب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع تھا جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے مختلف ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے عمل میں شیطان کی طرح کوئی تعویل کرنے کی کوشش بالکل نہ کی، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا۔
یک طرفہ طور پر انہوں نے غلطی مان کر معافی مانگ لی اور اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سب کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ شیطان اور آدم تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو، تو حق کی راہ پر چلنا اور اپنے اولاد کو بھی اس کی تاکید کرنا، بے شک تمہارا رب سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ پھر اس طرح دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا اور وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت میں تک چلتا رہے گا۔ لہذا ہم سب کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور دین کے راستے پر چلنا چاہیے۔ بے شک دین کا راستہ ہی حق اور سچ کا راستہ ہے۔ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔